السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ یہ دو جملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ ذکر پہلے ہے اور بعد میں دعا ہے۔ حدیث پاک یہ ہوگا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کلمے کا سکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ایک ایسا جملہ ہے جو انسان پڑھتا ہے، سچے دل سے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، حدیث پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ 100 سال کا کافر اگر لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے تو 100 سال کے گناہ جو ہوتے ہیں نا فوراً جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، یعنی 100 سال کا، 90 سال کا، 50 سال کا جو بھی کافر پڑھے گا سچے دل سے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح مکہ المکرمہ میں ہم کھڑے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع فرمایا۔ تو اس وقت صفا پہاڑ پر یعنی بہت سی عورتیں موجود تھیں۔ اس وقت ہندہ بھی موجود تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا مبارک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہیں بے دردی سے سینہ چاک کیا، کلیجہ چبایا، اور اسی طرح کان اور ناک سب کچھ اعضاء الگ کر دیے۔ تو ہندہ بھی موجود تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، کلمہ پڑھا رہے تھے، تو ہندہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ صفا پر ہے، اور صفا پہاڑ آج بھی موجود ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے عورتوں سے بیعت فرمائی ہے۔ تو بہرحال کلمہ جب پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، ہندہ نے کلمہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کی ساری خطائیں، غلطیاں اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہیں۔ کتنا بڑا مقام اس کلمے کا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اللہ رب العزت نے اس کلمے کو ایسی تاثیر بخشی ہے جس کے ادا کرنے سے 100 سال، 500 سال، 600 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں مٹا دیتا ہے، اور سچے دل سے کلمہ ادا کرنے والا انسان اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض فرمایا، یا اللہ مجھے ایسا کلمہ سکھا دیجیے، اس کلمے کے ذریعے آپ کو یاد کیا کروں، کوئی خاص کلمہ عطا فرما دیجیے۔ تو رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو الفاظ جو آپ نے بتائے ہیں یہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے، مجھے خاص وظیفہ چاہیے،
میں آپ کا کلیم ہوں، میں آپ کا ایک رسول ہوں اور مجھے خاص وظیفہ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا اللہ یہ کلمہ تو ہر آدمی پڑھتا ہے، مجھے خاص چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کلمہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا کہ اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین 7 طبق رکھ دیے جائیں، اسی طرح آسمان کے بھی 7 طبق رکھ دیے جائیں، تو کلمے والا پلڑا بھاری رہے گا۔ یعنی اتنا بڑے شان والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کی بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی الحمدللہ کیا مطلب ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے، اور اس کے اندر تعریف ہے کہ یا اللہ اس کے میں لائق تو نہیں تھا کہ مجھے آپ نے تندرستی عطا فرمائی، مجھے اولاد سے نوازا، مجھے اپنا گھر دکھایا، مجھے عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائی، مجھے آب زمزم پینے کی ہمت، توفیق، طاقت عطا فرمائی ہے، مجھے صحت و تندرستی، میں جاہل تھا مجھے علم دے دیا، میں نکما تھا مجھے سب کچھ آپ نے سکھا دیا تھا، میں تو دیکھتا بھی نہیں تھا تو نے مجھے بینائی عطا فرما دی، میں بے عقل تھا مجھے عقل عطا فرما دی، میں چلنے کے قابل بھی نہیں تھا مجھے چلنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو ناظرین یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے کہ جتنے ہی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں اور اس کا جو شکریہ ہے وہ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ یعنی ہر نعمت کے بعد اللہ رب العزت کا جو اس کا شکریہ ہے وہ الحمدللہ ہے۔ یعنی کہ بے شمار اللہ رب العزت نے ہم سب کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر ایک نعمت کا بدلہ یہی ہے کہ ہر نعمت کے بعد اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم الحمدللہ کہیں، ہم الحمدللہ کہیں۔ اور اسی طرح جب ہم پانی پئیں، جب پانی پی چکے ہیں اس کے بعد الحمدللہ کہیں، اور اسی طرح جب روٹی کھا لیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو ہر ایک نعمت کے بعد اللہ رب العزت کی تعریف کریں، الحمد سے کہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اسٹارٹنگ میں یہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یعنی کتنی بڑی تعلیم ہم سب کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے کہ اتنا بڑا نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد اتنا بڑا کلام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا وہ قرآن مجید ہے، اپنا کلام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو اس کلام کو جو شروع اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ الحمد کی دی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو کیسا سبق عطا فرمایا۔ یعنی اس ویڈیو میں نے آپ کو 2 جملے بتائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، و افضل الدعاء الحمدللہ، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ،
یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے محبوب کے ذریعے ہم سب کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔